بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک۔ آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور شکل و شبہات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ جاننے کے لیے اپنے صاحب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ لو، اور رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کا جسم دبلا پتلا اور رنگ گندمی تھا۔ وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی ناک میں کھجور کی چھال کی مہار تھی۔ گویا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ قبیلہ شنوءہ کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کا قد متوسط اور رنگ سرخ تھا، وہ ایسے تر و تازہ تھے گویا ابھی حمام سے نکلے ہوں۔ اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ آپ علیہ السلام کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابن رحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت نظر آتی ہیں۔ یوں ہی آپ علیہ السلام مہمان نوازی اور رحم و کرم میں مشہور ہیں، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام کا نام ابراہم، براہم اور براہمہ مذکور ہے۔ یہ تمام الفاظ ابراہیم ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب و کنیت۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست، اور کنیت ابو الضیفان یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے ہیں۔ مقام ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبہ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز سے محبت۔ آپ علیہ السلام عبادت کی ادائیگی میں ممتاز مقام رکھتے تھے، چنانچہ آپ علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرماتے اور اس پر غمگین ہوتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے۔